بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین. اما بعد، پیارے ساتھیوں اور عزیز بچوں، آپ کے سامنے اس سے پہلے والے سبق میں عربی گرامر کے حساب سے مضاف الیہ کی بحث چل رہی تھی، اور اس بارے میں آپ کو بہت کچھ جانکاری آپ نے حاصل کیا. اب اسی سے متعلق جو ہے کچھ خالی جگہوں کو بھرنے کے لیے جملے پیش کرنا ہے کہ خالی جگہ میں کیسے آپ مضاف کو لگائیں گے اور کہاں پہ آپ مضاف الیہ کو لگائیں گے. اگر مضاف کی ضرورت ہے تو مضاف لگائیے، اگر مضاف الیہ کی ضرورت ہے تو مضاف الیہ لگائیے. تو اب اس کی مثال یوں دیتے ہیں کہ فرماتے ہیں قوّن جملا مفیدۃ بملء الفراغ فی ما یلی، یعنی نیچے کے جملوں کو کہ خالی جگہوں کو ایسا بھریے کہ بات سمجھ میں آ جائے اور سینٹینس مکمل ہو جائے، جملہ پورا ہو جائے. چنانچہ نمبر 1 پہ فرماتے ہیں البیت مغلق لکھا ہوا ہے، البیت مغلق، تو اس سے پہلے مضاف لانا ہوگا. جیسے باب البیت مغلق، باب لگا دیں گے تو بات بن جائے باب البیت مغلق، گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے، بند ہے. نمبر 2 میں ہے این السیارۃ، تو اس کے کچھ بھی یہاں پہ ایسا لگائیے جو اس سے فٹ ہو جائے. سیارہ مطلب گاڑی، تو یہاں پہ مثلا مفتاح لگا دیں گے، این مفتاح السیارۃ، گاڑی کی چابی کہاں ہے. اسی طریقے سے نمبر 3 میں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول، تو اس کے آگے مضاف الیہ کی ضرورت ہے، رسول اللہ لگا دیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ. اس کے بعد نمبر 4 میں لکھا الطبیب بعید، تو اس کے یہاں پہ کچھ بھی لگائیں گے جو اس کے مناسب ہو اور وہ مضاف ہونا چاہیے. تو مثلا بیت الطبیب لگا دیں گے، ڈاکٹر کا گھر دور ہے، بیت الطبیب بعید. نمبر 5 القرآن کتاب، اور آگے کچھ لگانا ہے تو سمجھو اس کو مضاف الیہ کی ضرورت ہے کہ القرآن کتاب اللہ، قرآن اللہ کی کتاب ہے. اسی طریقے سے نمبر 5 میں خدیجہ اور حامدین ہے، تو یہاں پہ ضرورت ہے مضاف کی، تو خدیجہ حامد کی بیٹی بھی ہو سکتی ہے، حامد کی بہن بھی ہو سکتی ہے، تو اس کے حساب سے کچھ لگا سکتے ہیں. خدیجۃ بنت حامدین، خدیجہ حامد کی بیٹی ہے، یا خدیجۃ اخت حامدین، خدیجہ حامد کی بہن ہے. تو یہاں پہ اس کے سوٹیبل کوئی بھی مضاف لانا ہے. اب یہ ہے انا المدرس، تو یہاں پہ کچھ لگا دیں مضاف کے طور پہ، جیسے ابن لگا دیں گے، انا ابن المدرس، میں مدرس کا بیٹا ہوں، آئی ایم دی سن آف ٹیچر. اسی طریقے سے الطالب مکسور، تو یہاں پہ مضاف کی ضرورت ہے، قلم الطالب مکسور، کہ اسٹوڈنٹ کا قلم ٹوٹا ہوا ہے. ایسے نمبر 9 میں باب مفتوح ہے، تو یہاں پہ لگا دیں گے باب المدرسۃ مفتوح، نہیں باب المسجد لگائیں گے تو اچھا ہے، باب المسجد مفتوح، یا باب البیت مفتوح. باب المسجد مفتوح یعنی مسجد کا گیٹ کھلا ہوا ہے، یا باب البیت مفتوح، گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے. آگے ہے خرج المدرس من المدیر، اب یہاں پہ کچھ ایسا لگائیں گے جو مدیر کا مضاف بن جائے، تو یوں ہوگا خرج المدرس من مکتب المدیر، کہ مدرس جو ہے پرنسپل کے روم سے نکلا. یہاں پہ
مکتب المدیر، مدیر کے یعنی پرنسپل کے کمرے سے نکلا، مکتب لکھیں، یا غرفۃ المدیر بھی لکھ سکتے ہیں، مدیر کے حجرہ سے نکلا، مدیر کے پرنسپل کے آفس سے نکلا۔ مکتب کے معنی آفس کے بھی آتے ہیں، جیسے مکتب کے معنی آپ نے المکتب کے اوپر آپ نے پڑھا ہے کہ ٹیبل کے آتے ہیں، ٹیبل ڈیسک وغیرہ کے، ایسے المکتب کے معنی آفس کے بھی آتے ہیں۔ تو یہاں پہ مکتب المدیر یعنی پرنسپل کے آفس سے نکلا۔ ابھی بولتے ہیں صحح الکلمات التالیہ، صحح ترکیبات التالیہ، یعنی یہ جو دیا گیا ہے ترکیب یہ رانگ ہے، غلط ہے، اس کو کریکٹ کرنے کا ہے۔ اب لکھا القلم الطالب، تو اس کو ہم کو بنانا ہے قلم الطالب، الف لام کو مضاف پر سے ہٹا دینا ہے، مضاف پر الف لام کبھی نہیں آ سکتا ہے، مضاف پر الف لام نہیں آئے گا، تو یہاں پر سے القلم کو قلم الطالب لکھنا پڑے گا، قلم الطالب، اسٹوڈینٹ کا قلم۔ اسی طریقے سے باب السیارت، اسی طریقے سے اب باب السیارتو لکھا ہے، اس کو کریں گے باب السیارتی، سمجھ رہے ہیں نا؟ دیکھیں نا تا پر گول پیش ہے، گول تا پہ پیش ہے، تو اس کو کریں گے باب السیارتی۔ اب جیسے بنت حامد لکھا ہے، اس کو بنائیں گے بنت حامد، مضاف الیہ پر زیر دینا پڑے گا۔ ایسے الرسول اللہ لکھا ہے، اس کو بنائیں گے رسول اللہ، کیا بنائیں گے؟ رسول اللہ۔ اسم الولد لکھا ہے، اسم الولد لکھا ہے، تو اس کو بنا پڑے گا اسم الولدی، کہ مضاف الیہ پہ ہمیشہ زیر ہوتا ہے، جر ہوتا ہے۔ ایسے ابن المدرس، کیا ابن المدرس لکھا ہے، ابن لکھا ہے، تو ابن کو نہیں ابن کرنا پڑے گا، تنوین کو ہٹانا پڑے گا، مضاف پر تنوین بھی نہیں آتا ہے، ابن المدرس۔ اس کے بعد نمبر 7 میں بولتے ہیں محمد، اب اس کے ساتھ اگر یا لگا دیں گے تو تنوین ہو جائے گا یا محمد۔ استاد، تو اب یا لگے گا تو یا استاذو ہو جائے گا۔ خالد، اب یا لگے گا یا خالدو ہو جائے گا۔ ولد، اس کے ساتھ اگر یا لگ جائے گا تو یا ولدو، ترجمہ ہو جائے گا یا محمد اے محمد، یا استاد اے استاد او ٹیچر، یا خالد اے خالد، یا ولد اے لڑکے۔ اس کو فرماتے ہیں اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات، پڑھیے اور آخری والے اکثر پہ جو ہے زبر زیر پیش جو ہوگا وہ دیجیے۔ تو جیسے یا علی تشدید دیا ہے اور اس پہ کچھ زبر زیر نہیں دکھا تھا، آپ کیا ڈالیں گے یہاں پیش دیں گے، سنگل پیش، واحد پیش، ایک پیش، یا علی اے علی۔ ایسے یا عباسو، ایسے شیخن یہاں پہ تنوین دے سکتے ہیں، شیخن دے سکتے ہیں، لیکن جب یا لگ جائے گا اسی شیخ پہ تو یا شیخو ہو جائے گا۔ جیسے یا رجل، ایسے یاسرن، یہ یاسرن ہے، اس پہ تنوین آئے گا کیونکہ یہ نیم ہے اور یہ ایک دم الگ تھلگ ہے، اس کے ساتھ کچھ جو ہے یا وغیرہ کچھ لگا نہیں ہے، اس کو یاسرن کہہ سکتے ہیں، تو یہ یاسرن ہوگا۔ لیکن اگر مان لیں یہیں پہ یا لگ گیا تو پھر یاسرن نہیں یاسرو ہو جائے گا، مثلا یا یاسرو اگر لکھ دیں تو اے یاسر، تو یاسرو ہو جائے گا۔ ایسے یا عمارو، یا دکتورو، یا دکتورن، اگر یا نہیں ہے تو دکتورن ہے، یا لگے یا دکتورو، ٹھیک ہے۔ اس بات بولتے ہیں اقرأ المثال الآتی ثم کون اسئلہ مثلہ مشیر الی الصور التالیہ، یعنی جو چیز کا فوٹو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو ایسا جملہ بنائیے جو اس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہو جس کا فوٹو دیا گیا، جیسے پین کا ہے، قمیص کا ہے، گھر کا ہے، اور اس کا ایک ادہرن مثال دے کے بتا دے رہا ہوں۔ جیسے یہاں پہ کتاب ہے، لیکن لکھا مثال دیا کتاب و من ھذا، یہ کس کی کتاب ہے؟ کتاب و من ھذا، یہ کس کی کتاب ہے؟ تو اب ایسے آپ کو جواب یہاں بھی جملہ بنانے کا ہے، کیسے بنائیں گے؟
قلم من ھذا، یہ کتاب کو ہٹا دیجئے، قلم اور من ھذا سب رہنے دیجئے، تو یہاں پہ صرف قلم لگا دیجئے اور من ھذا سیم رہنے دیجئے۔ قلم من ھذا، یہ کس کا پین ہے؟ ایسے ہی یہاں پہ ایک قمیص ہے اور ایک گھر کا فوٹو دیا ہے، اب جو ہے چونکہ قریب اور بعید کا بھی یہاں مثال دیا ہے، نزدیک اور دور کا بھی، تو ایسے آپ کو جملہ بنانے کا ہے۔ جیسے قمیص من ھذا، کرتا اور شرٹ کے لیے کیا پڑھا آپ نے عربی میں؟ قمیص، تو بولیں گے قمیص من ھذا، من ھذا یہی رہے گا، بس قمیص لگا دینا پڑے گا، قمیص من ھذا۔ اب یہ چونکہ دور ہے تو ھذا کے جگہ پہ دور کے لیے کیا آیا ہے؟ آپ نے پڑھا ہے دور کے لیے اشارہ کرنا ہو تو اس کے لیے کیا آتا ہے؟ ذالک آتا ہے، قریب کے لیے ھذا اور دور کے لیے ذالک آتا ہے۔ تو اب یہاں پہ ہو جائے گا بیت من ذالک، بیت من ذالک، وہ کس کا گھر ہے؟ ایسے یہاں پہ ہوگا سریر من ھذا، سریر من ھذا، یہ کس کا پلنگ ہے، یہ کس کی چارپائی ہے؟ اس کے بعد بولتے ہیں اسم، نمبر 9 میں اسمن، اب اسی کو مضاف بنا دیں گے تو اب وہ تنوین ہٹ جائے گا، اسم الولد محمد و اسم البنت زینب، اسم الولد محمد و اسم البنت زینب، کہ لڑکے کا نام محمد ہے اور لڑکی کا نام زینب ہے۔ اسم المدرس حامد، کہ شکشک اور استاد کا ٹیچر کا نام حامد ہے۔ ما اسم المدیر، پرنسپل کا نام کیا ہے؟ یہ سوال کر رہا ہے۔ ابن کی مثال دے رہا ہے، ابن خالد فی المدرسہ و ابن حامد فی الجامعہ، کہ خالد کا بیٹا اسکول میں ہے، مدرسہ میں ہے، اور حامد کا بیٹا جامعہ میں ہے، یونیورسٹی میں ہے۔ ابن المدرس فی الفصل، این ابن المدیر، شکشک اور استاد کا لڑکا کلاس میں ہے، درسگاہ میں ہے، این ابن المدیر، پرنسپل کا لڑکا کہاں ہے؟ پرنسپل کا لڑکا کہاں ہے؟ سوال کیا ہے۔ آگے بولتے ہیں اقرا ما یلی مراعیا قواعد نطق حمزۃ الوصل، بولتے اس کو پڑھیے اور حمزہ وصل کی رعایت کرتے ہوئے، جو آپ نے پیچھے اوپر پڑھ چکے ہیں کہ حروف قمری اور شمسی، اگر حروف قمری آ رہا ہے تو الف لام کے ساتھ پڑھا جائے گا، اور اگر شمسی ہے تو اس میں لام نہیں پڑھا جائے گا، اسی کی اس میں رعایت کرنا ہے۔ اب بولتے ہیں ابن محمد فی العراق، فی العراق، کیونکہ عین جو ہے حروف قمری ہے، تو اب اس کا لام پڑھا جائے گا، لام گرے گا نہیں۔ ابن محمد فی العراق، ایسا نہیں بولیں گے ابن محمد فی العراق، الف لام کو اس میں ہٹا نہیں سکتے کیونکہ یہ عین جو ہے حروف قمری میں سے ہے، تو بولیں گے ای ابن محمد فی العراق و ابن حامد فی الہند، کہ محمد کا لڑکا عراق میں ہے اور حامد کا لڑکا ہند میں ہے، بھارت میں ہے، ہندوستان میں ہے۔ نمبر 2 میں بولتے ہیں خرج ابن الطبیب من البیت، اب دیکھیے ابن الطبیب، یہاں پہ الف لام دونوں گر جائے گا، کیوں کہ تا جو ہے حروف شمسی میں سے ہے، تو الف لام جو ہے ملانے کی صورت میں وہ نہیں، اس کا پروننسیشن نہیں ہوگا، صرف لکھنے میں آئے گا۔ ابن الطبیب نہیں بولیں گے، ابن الطبیب بولیں گے، ابن الطبیب من البیت، خرج ابن الطبیب من البیت، کہ ڈاکٹر کا لڑکا گھر سے نکلا۔ نمبر 3 ذهب ابن التاج الى السوق، تاجر اور بزنس مین کا لڑکا الى السوق، بازار گیا، بازار کی اور گیا۔ تو اب دیکھیے یہاں پہ ابن التاجر پڑھیں گے، ابن التاجر نہیں بولیں گے، الف لام دونوں گر جائے گا، کیونکہ اس کے بعد جو ہے حروف جو آ گیا وہ حروف شمسیہ میں سے تا آ گئی، تو ابن التاجر۔ ایسے الی السوق، یہ بھی سین بھی حروف شمسیہ ہے، تو یہاں بھی الف لام گر جائے گا، ایسا الی السوق نہیں بولیں گے، الی السوق پڑھیں گے۔ ایسے ہی اسم المہندس فیصل و اسم الطبیب مسعود، کہ انجینئر کا نام فیصل ہے اور ڈاکٹر کا نام مسعود ہے۔ اب اسم المہندس،
اب اس میں دیکھیے لام گرے گا نہیں، کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد جو ہے میم آ گیا حروف قمری میں سے، تو اسم المہندس پڑھیں گے، اسم المہندس۔ لیکن یہاں پہ طبیب میں لام گر جائے کیونکہ تا آ گیا، اس میں آ گیا تا تا۔ اسم الطبیب مسعود، اور ڈاکٹر کا نام مسعود ہے، اس کو بولتے ہیں ما اسم الرجل، آدمی کا نام کیا ہے؟ دیکھ اسم الرجل یہاں بھی الف لام گر جائے گا کیونکہ را جو ہے حروف شمسی میں سے ہے۔ نمبر 6، ابن من انت، سوال ہے تم کس کے لڑکے ہو؟ انا ابن الوزیر، بولتا ہے میں وزیر کا بیٹا ہوں، میں منسٹر کا بیٹا، آئی ایم دی سن آف منسٹر، انا ابن الوزیر۔ تو یہاں پہ الوزیر الف لام رہے گا، لام رہے گا، لام گرے گا نہیں۔ اس کے بعد جو ہے بولتے ہیں کہ اس لیسن میں، اس پارٹ میں آپ کو عربی کے نئے نئے شبد کیا کیا حاصل ہوئے اس کو آپ ایک بار دیکھ لیجئے پھر سے۔ الرسول، رسول یعنی پیغمبر اور اللہ کے بھیجے ہوئے نبی رسول جو ہوتے تھے اس کے لیے الرسول کا لفظ آیا ہے۔ اور اس کا الکعبہ، اللہ کا گھر جو مکہ مکرمہ میں ہے، الکعبہ وہ آیا ایک لفظ۔ الاسم، اسم مطلب نیم، نام، نام کے معنی میں الاسم آتا ہے۔ الابن مطلب لڑکا، بیٹا، سن وغیرہ کے معنی میں آتا ہے۔ العم، عم مطلب چچا، عم مطلب چچا۔ الخال، خال معنی ماموں، اور اسی طریقے سے الخال خالو کو بھی بولتے ہیں۔ الحقیبہ، الحقیبہ مطلب بیگ۔ السیارۃ، گاڑی۔ الشارع، روڈ، سڑک۔ مغلق، بند، کلوزڈ۔ تحت مطلب نیچے۔ ہناک، وہاں۔ المہندس، انجینئر۔ اب ایک مثال اب پوری لیسن پڑھانے کے بعد اب دے رہے سیارۃ المدرس، کہ سیارہ جو ہے مضاف ہے، المدرس مضاف الیہ ہے۔ تو اس پورے لیسن میں مضاف مضاف الیہ کی بحث تھی، اور اسی سے متعلق ایکسرسائز اور ابیاس وغیرہ بھی پیش کیا گیا۔ امید کرتے ہیں کہ طلبہ اور ہمارے بچے اس پر دھیان دیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب عربی بھاشا سمجھ کر کے قرآن و حدیث کو سمجھنے والے بن جائے۔ اللہ کرے ہم سب کو اس لائق اللہ اپنے کرم سے بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔